بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ سبسکرائب مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج. پیارے دوستو، نبوت سے ہجرت مدینہ تک کے MCQs کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کا پہلا حصہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. تو پیارے دوستو، آج اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں. سوال نمبر 35. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن غار میں رہے؟ درست جواب B 3 دن. سوال نمبر 36. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام رات کو غار ثور میں دودھ پہنچاتا تھا؟ درست جواب C عامر بن فہیرہ. سوال نمبر 37. اس شخص کا نام بتائیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. درست جواب A سراقہ بن جشم. سوال نمبر 38. اہل مدینہ کو یہ خبر کس نے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ درست جواب D ایک یہودی نے. سوال نمبر 39. یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ درست جواب A مدینہ. سوال نمبر 40. مدینہ مکہ سے کس سمت واقع ہے؟ درست جواب C شمال. سوال نمبر 41. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ درست جواب B طیبہ. سوال نمبر 42. مکہ اور مدینہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ درست جواب C تقریباً 400 کلومیٹر. سوال نمبر 43. اس جانور کا نام بتائیے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر سواری کی؟ درست جواب D اونٹ. سوال نمبر 44. اس اونٹ کا نام بتائیے جو دوران ہجرت سفر کے لیے استعمال کیا گیا؟ درست جواب C قصوہ. سوال نمبر 45. اس دوسری خاتون کا نام بتائیے جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اسلام قبول کیا؟ درست جواب A حضرت ایمن. سوال نمبر 46. کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کی؟ درست جواب C کوہ صفا. سوال نمبر 47. ان مسلمانوں کے نام بتائیے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. درست جواب D سبھی. سوال نمبر 48. مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن کون تھا؟ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان. درست جواب D یعنی سبھی. سوال نمبر 49. ابو الحکیم کس کا لقب تھا؟ درست جواب D ابو جہل. سوال نمبر 50. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کب کیا؟ درست جواب A 10 نبوی. سوال نمبر 51. سفر طائف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ درست جواب C حضرت زید بن حارث. سوال نمبر 52. طائف میں اس وقت کون سا قبیلہ آباد تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا یا طائف گئے؟ درست جواب D ثقیف. سوال نمبر 53. نماز کس موقع پر فرض ہوئی؟ درست جواب B معراج. سوال نمبر 54. 5 نمازیں کب فرض ہوئیں؟ درست جواب A 10 نبوی. سوال نمبر 55. اس مسجد کا نام بتائیں جس میں معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے؟ درست جواب D مسجد اقصیٰ. سوال نمبر 56. کوہ پاران کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب C جبل نور. سوال نمبر 57. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کس نے شہید کیا؟ درست جواب D ابو جہل. سوال نمبر 58. اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون کا نام بتائیے؟ درست جواب B حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سوال نمبر 59. دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ درست جواب D 101. سوال نمبر 60. دوسری ہجرت حبشہ میں کتنی مسلمان خواتین شامل تھیں؟ درست جواب D 18. سوال نمبر 61. بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ درست جواب B 12. سوال نمبر 62. بیعت عقبہ ثانی میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ درست جواب C 75. سوال نمبر 63. غار حرا آج کل کس نام سے مشہور ہے؟ درست جواب A جبل رحمت. سوال نمبر 64.
ہجرت حبشہ کس ذریعہ کی گئی؟ درست جواب سی، سمندری۔ سوال نمبر 65، ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کا بادشاہ کون تھا؟ درست جواب بی، نجاشی۔ سوال نمبر 66، قبا سے کیا مراد ہے؟ تو درست جواب ڈی، ان میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی وادی، صحرا، میدان، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ سوال نمبر 67، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کس کے ہاں اقامت گزین ہوئے؟ تو درست جواب اے، کلثوم بن حدم۔ سوال نمبر 68، جنت معلیٰ کہاں واقع ہے؟ درست جواب ڈی، مکہ۔ سوال نمبر 69، جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ تو درست جواب ہے مدینہ۔